أين تذهب يا أبا بكر؟ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ جی ابو بکر اذهب إلى المدير. اذهبوا ڈائریکٹ اذهب اذهبوا إلى المدير، ڈائریکٹر کے پاس جا رہا ہوں. المدرس لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ فعل امر نہیں ہوتا ہے نا. ہیلو، میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے فعل امر کے لاسٹ ابھی بریک ہو گئی، پوری وائس بریک ہو گئی. عمیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آواز جا رہی ہے میری کیا؟ ایک چھٹی میں رکھ کے باہر پھینکا گیا. جی ابھی آئی آواز. اوکے میں ابھی جی چلیے اب پڑھیے. اب آواز جا رہی ہے میری ٹھیک سے؟ جی ابھی آ رہی ہے. آپ مجھے ہوسٹ بنا دیجئے. آپ کلک کیجئے میرے اس پہ نام پہ. کلک کیجئے تو پھر آپ کو آپشن آئیں گے، بہت سارے آپشن آئیں گے سامنے. اس میں میک ہوسٹ کا، ہاں تھینک یو. بنا ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا. چلیے پڑھیے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل امر جو ہوتا ہے نا، اس میں لاسٹ میں ہم جزم پڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا اخرج پڑھا، ایسے ہی فعل نہیں، ایک فعل نہیں ہو رہا. فعل نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ امر میں تو کسی کام کو کا آرڈر دیا جاتا ہے، اور نہیں میں نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا. ٹھیک ہے، تو امر میں آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نہیں میں کسی کام کو کرنے سے منع کرتے ہیں. اس میں صرف لا لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم لاسٹ حرف پہ، لاسٹ والے لیٹر پہ جزم پڑھیں گے. لا تخرج ہے نا، لا تخرجو نہیں پڑھیں گے، لا تخرج پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوگا مت نکلو. اخرج کا مطلب نکلو، تو لا تخرج کا مطلب مت نکلو. چلیے پڑھیے. المدرس لا جی چلیے. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب
इलैहि बअद दर्स। अभी क्लास से बाहर, अभी क्लास से मत निकलो, सबक के बाद उनके पास जाना। हुमायूं, इधब इलही यानी इधब इलल फस्ल, सबक के बाद क्लास में जाना। सबक के जिधर बाद क्लास जाते में हैं जा। उसको इला लगाते हैं, जहाँ जाएंगे वहां पे इला लगाएंगे। ओके। ठीक है। हुमायूं, या उस्तादु अना तालिबुन जदीदुन, अयना अजलिसु। ए उस्ताद, मैं नया तालिब इल्म हूँ, मैं कहाँ बैठूं। जी ठीक है, मैं कहाँ बैठूं, ठीक है। अजलिस हुना अमामका, हम्म। क्या मैं आपके सामने बैठ जाऊं। क्या मैं यहाँ आपके सामने बैठ जाऊं। क्या मैं यहाँ आपके सामने बैठ जाऊं। अल मुदर्रिस, ला नहीं, ला तजलिस हुना, यहाँ मत बैठो। हादा मक़अदु हिशामिन वहुवा गाइबुल यौम। हादा मक अ, हादा मक़अदु हिशामिन, ये हिशाम की मक़अदु में का मीनिंग। वहाँ खातून सीट को कहते हैं, सीट जगह। ये हिशाम, हादा मक़अदु हिशामिन, ये हिशाम की सीट है। वह हुआ गाइबुल यौम, और वो गैर हाजिर है। इजलिस हुनाका खल्फ हामिद, हामिद के पीछे वहाँ बैठो। जी। बशीर, अखद अखद هذه الدفا अखुजु हादिहि दफातिर या उस्ताद। अखुजु। أخذ هذه الدفاتر يا أستاذ। ओ- ए ए उस्ताद, क्या मैं ये कॉपियाँ ले लूं। अल मुदर्रिस, ला नहीं, ला ताखुज़हा, ये ला ताखुज़हा, ये को इन्हें ये को इन्हें मत लो। यंजुर फी दफ्तरी या अब्दुर रहीम, कॉपियों में देखते हुए ए अब्दुर रहीम। ला ला ताखुदा, उसको मत लो, यानी ला कॉपियां मत लो। हाँ, ला तक्तुबिल अजविबता बिलकलमिल बिलकलम बिलकलमिल अहमर। रेड पेन से जवाबात मत लिखो। अल अजवेबता जवाबुन की जमा है। जवाबुन सिंगुलर है और अजवेबा प्लूरल है। रेड पेन से जवाबात मत लिखो। अल मुदर्रिसु हुवल्लज़ी यक्तुबु बिलकलमिल अहमर, इस रेड पेन से उस उस्ताद ही लिखता है, उस्ताद ही रेड पेन से लिखता है। फैसल, उन्जुर इला हादिहिल मजल्लत या उस्ताद। उन्जुर इला हादिहिल मजल्लती। हादिहिल मजल्लत या उस्ताद, ए उस्ताद, अ, ए उस्ताद, ये
اس میگزین کو دیکھیے، مجلہ میگزین کو کہتے ہیں۔ اے استاد اس میگزین کو دیکھیے۔ ما اجملہا، یہ بہت یہ خوبصورت، کیا یہ خوبصورت ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے۔ المدرس لا تقرأ مجلات فی الفصل یا فیصل، اے فیصل کلاس میں میگزین مت پڑھو۔ جی فیصل ما اقرأ هذه مجلة الآن، میں یہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ انما انظر الى الصورة التي فيها، میں تو اس میں تصویر دیکھ رہا ہوں۔ جی حمزہ افتح البابی یا استاذ، افتح الباب یا استاذ، افتح الباب یا استاذ، اے استاذ کیا دروازہ کھول دوں۔ یکاد الجرس یزن، یرن یکاد الجرس یرن، گھنٹی بجنے والی ہے۔ استاذ جی المدرس لا نہیں، لا تفتح الباب الآن، ابھی دروازہ مت کھولو۔ جی بہت اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے اس کے بعد عمیر بھائی آپ پڑھیے، اس میں سبق کے اکارڈنگ کریکشنز کرنی ہے، دیکھو جی یہ صحیح لکھا ہوا یا غلط لکھا ہوا آپ کو صحیح کرنا۔ جی عمیر بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا۔ جی ابو بکر معه مجلة جی پڑھیے۔ جی عمیر بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ فیصل طالب جدید بشیر كتب الأجوبة أجوبة بالقلم الأحمر حمزة غائب اليوم، اس کا صحیح معنی ہے فیصل غائب اليوم۔ جی جی اس کے بعد دیکھیے آگے والی جو ایکسرسائز ہے، تذہب لا تذہب، تکتب لا تکتب، دیکھیے جو مضارع ہوتا ہے نا واحد مذکر حاضر، اس کے اوپر اگر آپ لا داخل کر دیں گے نا
تو وہ فعل نہیں بن جاتا ہے. بس کرنا کیا ہے کہ لاسٹ والے لیٹر پہ آپ کو جزم پڑھنا ہے. تکتبو ہے فعل مضارع واحد مذکر عادل، آپ اس کے اوپر لا داخل کر دیے تو لا تکتب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لا تکتب ہو جائے گا. لاسٹ والے لیٹر آپ جزم پڑھ دیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی. چلیے اس کو پڑھیے ٹرانسلیشن کے ساتھ عامر بھائی. تذهب تذهب تم جاتے ہو، لا تذهب تم مت جاؤ. تذهب تم جاتے ہو، لا تذهب تم مت جاؤ. نکتب تکتب تم پڑھتے ہو، لا تکتب تم مت پڑھو. تشرب تکتبو تم کا پی مطلب لکھتے ہو. ہاں تم لکھتے ہو، لا تکتب تم مت لکھو. تشرب تم پیتے ہو، لا تشرب تم مت پیو. یا موسى أنت مريض فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. ولا اے تل اس کو پڑھیں گے ولا تلعب. ولا تلعب في الشارع. اے موسیٰ تم مریض ہو، فلا تخرج من البيت گھر سے مت نکلو، ولا تذهب إلى المدرسة اور مدرسہ مت جاؤ، ولا تلعب في الشارع اور سڑک پہ مت کھیلو. جی. لا تجلس في طریق الطريق طریق راستہ. راستے میں مت بیٹھو. افتح النافذة ولا تفتح الباب. میں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ اگر جس لفظ کے لاسٹ والے لیٹر پہ آپ جزم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اگر الف لام سے کوئی ورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لاسٹ والے لیٹر کو آنے والے جی. ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے. تو افتح افتح ہے. جی جی افتح النافذة ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. افتح النافذة ولا تفتح الباب. کھڑکیاں کھولو، دروازے مت کھولو. لا تضحك في الفصل کلاس میں مت ہنسو. لا تأكل في الشارع سڑک میں مت کھاؤ. لا تکذب جھوٹ مت بولو. لا تحلق لحيتك اس کا میننگ لا تحلق لحيتك. حضرت ہیلو. جی پڑھیے. اس کا لا تحلق لحيتك اس کا میننگ اپنی داڑھی شیف مت کرواؤ. اپنی داڑھی شیو مت کراؤ. داڑھی مت کٹواؤ ایسے بھی بول سکتے داڑھی ہیں. مت کٹواؤ. لا تسألني هذا السؤال یہ سوال سوالا هذا السؤال یہ سوال مت کرو. مجھ سے مت کرو. نی آ گیا، نی کا مطلب مجھ سے. یہ سوال مجھ سے مت کرو. مجھے اور مجھ لا سے نی کا یوز ہوتا ہے نا تو مجھے اور مجھ سے. مجھ سے مت کرو. لا تضرب زميلك دوست اپنے زميل دوست کو مت اپنے مارو. لا دوست کو تضرب. مت مارو. قال ابراہیم علیہ السلام لأبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان اے والد شیطان کی عبادت مت کرو. کما جاء فی سورۃ مریم یہ سورہ مریم میں آیا ہے.
اس کے بعد ایک اور ایکسرسائز ہے عمیر بھائی، اس میں جو ہے جو آنے والے ورڈس ہیں نا اس میں لا داخل کرنا ہے. لا داخل کہاں پہ کرنا ہے؟ شروع میں داخل کرنا ہے، تب فعل نہیں بنے گا. یہ سب فعل مضارع ہے، آپ اس میں لا داخل کر کے بنائیے. جی لاسٹ لاسٹ پیج میں لاسٹ والے کا ترجمہ کیا تھا؟ لاسٹ والا لیا ابت یہ میرے والد لا تعبدی شیطان، اپنے والد سوری شیطان کی عبادت مت کیجیے. کما جاء کما جاء فی سورۃ مریم. جی جیسا کہ سورہ مریم میں آیا. جی جی نیکسٹ والے میں دیکھیے، لا داخل کرنا ہے اور لا داخل کر دیں گے تو فعل نہیں بنے گا، اور فعل نہیں بنے گا تو لاسٹ میں ہم جب جزم پڑھیں گے لاسٹ والے لیٹر پہ تب فعل نہیں بن پائے گا، اور اگر لاسٹ میں ہم پیش پڑھیں گے تو فعل مضارع منفی ہو جائے گا، نیگیٹو. تو اس کو ہمیں فعل نہیں بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے پڑھ کے بتائیے. لا تدخل، جی لا تنزل، لا تأخذ، ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ. لا تأخذ مت کھا، لا ترکب، لا تسمع مت سن، لا تقتل مت مار، لا تقطع مت کاٹ، جی لا تقطع مت کاٹ. مت کاٹ، لا ترفع مت جھک، لا لا طرفہ کا مطلب مت ہوا اٹھا، مت اٹھا. مت اٹھا. جی عامر بھائی نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 4. یا احمد لا تذهب، احمد مت جا. یا اخوانو لا تذهبوا، اے بھائیو مت جاؤ. یا مریم لا تذهبی، اے مریم مت جا. یا اخوات لا تذهبنا، اے بہنوں مت جاؤ. جی اس کے بعد جو ہے ففتھ ایکسرسائز نمبر جو 5 ہے، اس میں فل ان دا بلینکس ہے، جو خالی جگہ ہیں اس میں آپ کو مناسب فعل ایڈ کرنا، ورب. جیسے فرسٹ والا ہے یا زینبو، لا ہے لا. تو اب وہ لا ہے، لا کے بعد آپ کیا کریں گے، کون سا ورب ایڈ کریں گے؟ اس میں ایک چیز آپ کو اور سمجھنے کی ہے. تفتحی، جی ایک، ہاں بہت اچھا. ایک چیز سمجھنے کی، جیسے کہ فعل امر میں ہم بولتے ہیں نا مذکر کے لیے الگ لاتے ہیں، مؤنث کے لیے ایسے الگ لاتے ہیں. یا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے ہمیں مؤنث میں. جیسے افتح ہوا فعل امر میں فور میل، اور افتحی فور فیمیل. ایسے ہی جب ہم نہیں بنائیں گے نا تو لا تفتح فور میل اور لا تفتحی فور فیمیل. جی عمر بھائی پڑھیے. یا زینب لا تفتحن، لا تفتحن نوافذ، اے زینب کھڑکیاں مت کھولو. یا ایہا الناس لا تعبد الشیطان، اے لوگوں شیطان کو مت پوجو. یا اخواتی لا، کہنا سیکنیسو آپ نے پڑھا نا، جھاڑو لگانا. لا لا تکنسن تکنسنا، لا غرفتی، تکنسنا. لا تکنسن غرفتی بالمکنسة القدیمة. قدیمت مانے اس کا معنی قدیمت، قدیمۃ پرانا، اولڈ. قدیم. اچھا اچھا. اے میری بہنوں میرے کمرے کو پرانی جھاڑو
سے جھاڑو. یا ولد لا تلعب فی الفصل، اے لڑکے کلاس میں مت کھیلو. یا بنتی لا تشربی تشربی تشربین ماء باردا، اے میری بیٹی ٹھنڈا پانی مت پیو. یا ابنائی لا تخرجو یا ابنائی لا تخرجو من الفصل فی اثناء الدرس، اے لڑکوں کلاس سے. اثناء درس کا مطلب ہوتا ہے کلاس کے دوران، سبق کے دوران. جی، سبق کے دوران کلاس سے مت نکلو. لا تنزل من الحافلة في هذه المحطة یا لا تنزلی من الحافلة في هذه المحطة یا اختی، اس اسٹیشن پر بس سے مت اترو اے میری بہن. یا بنتی لا يقطعی لا تقطعی، لا تقطعی لا تقطعی اللحم بهذا بهذا السکینہ، اے بهذا السکینی. بهذا السکینہ، اے لڑکی اس چاقو سے گوشت کو کاٹو. یا اخوان لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدة، اے بھائیوں ہوٹل کو 1 بجے سے پہلے مت جاؤ. لا تکتب علی السبورة یا ابا بکر، اے ابو بکر بورڈ پر مت لکھو. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے نیکسٹ ایکسرسائز ہے. دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے لائے نافیہ، ایک ہے لائے ناہیہ. اب دیکھیے یہاں پر اوپر لا لکھا ہوا ہے، رائٹ سائڈ میں لا کے بعد ان نافیہ لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے لا کے بعد ان ناہیہ. دو طرح کا لا ہوتا ہے. لائے نافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم ایڈ کریں گے نا تو اس سے پازیٹیو نیگیٹو میں بدل جائے گا، اس کو لائے نافیہ بولتے ہیں. جیسے کہ ہم مضارع ہوتا ہے نا، مضارع کے اوپر لا داخل کریں گے تو وہ پازیٹیو کو نیگیٹو میں بنا دیتا ہے. جیسے تاکلو ہے، اگر ہم لا داخل کر دیں گے لا تاکلو، لاسٹ میں اگر ہم پیش پڑھتے ہیں تو یہ پازیٹیو کو نیگیٹو میں کر دے گا. لیکن اگر ہم لائے ناہیہ یعنی جب ہم نہیں بنائیں گے پہلے نہیں، تو وہاں پر ہم لاسٹ والے لیٹر پہ جزم پڑھیں گے تو یہ لائے ناہیہ بن جائے گا. تو اسی میں ڈفرنس کو بیان کیا ہے. جیسے کہ دیکھیے لیما لا تاکلو یا اخی، تم کیوں نہیں کھاتے ہو اے بھائی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر جو لا ہے نا، یہ لا جو ہے نا یہ نافیہ ہے. اس کے بعد ہے لا ناہیہ، لا تاکل ھذا یا اخی. یہ جو لا تاکل ہے یہاں پر لاسٹ میں جزم پڑھا میں نے تو یہ لائے ناہیہ ہو جائے گا. یہی فرق ہے، سمجھ میں آیا؟ جی چلیے اس کا ترجمہ کیجیے. جی پڑھیے عامر بھائی، لا تاکل لیما لا تاکل ترجمہ کے ساتھ.
لما لا تأکل یا اخی، اے اے میرے بھائی تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ لا تأکل هذا یا اخی، اے بھائی یہ مت کھاؤ۔ الا تذهب الى الملعب، م- یہ ملعب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ عمیر بھائی یہ ملعب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پلے گراؤنڈ. اوکے، پلے پلے گراؤنڈ کیوں، پلے گراؤنڈ کیوں نہیں جاتے ہو؟ لا تذهب الى الملعب، پلے گراؤنڈ مت جاؤ۔ جی چلیے ماشاء اللہ. اس کے بعد دیکھیے، ایکسرسائز نمبر 7 میں ہوا یکتب، ہوا یاکل، ہوا یاخذ، یہ سب جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر میل کا ہو گیا یہ. اب انت تکتب، انت تاکل، انت تاخذ ہے، اس میں آپ آئیے. پھر انا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے. الگ الگ صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث حاضر، اور واحد متکلم. جی عمیر بھائی پڑھیے اس کو. دیکھیے اس میں جو چیز فتح. سمجھنے کی ہے نا، وہ اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے سب سے لاسٹ میں دیکھیے انا والے لائن میں، انا اکولو انا آخذو، اس میں آپ دیکھیے تو گرامیٹیکلی دو حمزہ اس میں آ رہا ہے، اکولو اور آخذو. لیکن اس کو ایک دوسرے رول کے اکارڈنگ کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائے نا، تو اس کو دوسرے حمزہ کو الف میں بدل دیتے ہیں. دوسرے حمزہ کو کیا کرتے ہیں؟ الف میں بدل دیتے ہیں. تو اکولو کو ہم دوسرے حمزہ کو الف میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آکولو ہو جائے گا، رائٹ. جی. اور ایسے ہی آخذو ہے، اس کو دوسرے حمزہ کو الف میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آخذو ہو جائے گا. تو اسی کو جو ہے نا آگے لکیر تیر کے ساتھ آگے بیان کہ آکولو اور آخذو، ٹھیک ہے، آکولو اور آخذو. یہ اصل میں یہی بتانا ہے اس میں، ٹھیک ہے. کہ دیکھیے دو ورب اس میں استعمال ہوا ہے، یاکل تاکل تاخذ، تو اس میں تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں، نو نیڈ ٹو چینج. لیکن اگر آپ واحد متکلم استعمال کریں گے تو وہاں پر دو حمزہ آٹومیٹک دو حمزہ آئے گا وہاں پر، آکلو اور آخذ. تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر یہی کرنا ہے کہ ایک حمزہ دوسرے والے حمزے کو الف سے بدل دینا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز وہ نمبر لاسٹ والا ایکسرسائز نمبر 8 دیکھیے، پڑھیے اس کو. فتح زکریا الباب وکاد یخرج، کادا کا مطلب قریب ہونا، تو کادا یخرج نکلنے والا ہے یا نکلنے کے قریب ہے، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. چلیے قاعدہ فیل ہے کیا؟ ہاں فعل ہے، اس کو فعل مقاربہ بولتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک فعل ہے، فعل مقاربہ اس کا نام ہے. آگے پڑھیے گا آپ جب نحو کی کتاب پڑھیے گا نا، اس میں آئے گا یہ. قریب ہونا قاعدہ ہونا. جی، قاعدہ کا مطلب قریب ہونا، یعنی کسی چیز کو کرنے کے قریب ہونا، کرنے والا جیسے بولتے ہیں نا. فتح زکریا، زکریا نے باب دروازہ کھولا، وقاد یخرج، اور وہ نکلنے ہی والا یا نکلنے کے قریب ہے، ایسے ترجمہ کرتے ہیں. فتح زکریا الباب وکاد یخرج، زکریا دروازہ کھولا اور وہ نکلنے کے قریب ہوا. قال عثمان للمدیر، عثمان نے ڈائریکٹر سے کہا. رفع یوسف یدہ وکاد وکاد یضربی،
قال يضربني یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ مجھے مارنے کے قریب ہوا وَكَادَ يَضْرِبُنِي یضربونی I think. يضربني جی وقاد یضربونی، اور وہ مجھے مارنے ہی والا تھا. عثمان نے اور پرنسپل سے کہا کہ یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا وقاد یضربونی، اور وہ مجھے مارنے ہی والا تھا. ایسے اور وہ مجھے مارنے ہی والا تھا. جی جی تیسرا والا پوائنٹ. انقلبت سیارت حامد وقاد يموت. جی انقلبہ کا مطلب پلٹنا آتا ہے. انقلبہ ینقلب پلٹ جانا. حامد اپنی حامد حامد کی کار پلٹ گئی. حامد کی کار پلٹ گئی اور وہ مرنے کے قریب تھا. ضربت المديرة سعاد فكادت تبكي. ڈائریکٹر نے سعاد کو مارا. تب کی مانے تب کی مطلب رونے، فقاد تب کی تو وہ رونے کے قریب تھی. تو رونے کے قریب تھی. ضربت طفلی نظارتی بالعصا وكاد يكسرها. نظارة من ضربہ کا مطلب مارنا. نظارتن چشمہ، نظارتن چشمہ کو کہتے ہیں. گلاس، گلاس ہوتا ہے نا جس کو پہنتے ہیں. ضربت طفلی، میرے بچے نے میرا چشمہ، میرے چشمے پر لاٹھی سے مارا. وقاد یکسرہ، اور اس کو توڑنے کے قریب تھا. میرے وقاد بچے یکسرہ، نے جی میرے بچے نے لاٹھی سے میرے چشمے پر مارا اور وہ ٹوٹنے کے قریب تھا. توڑنے کے قریب تھا. جی توڑنے کے قریب. جی وقاد یکسرہ. چلیے اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے جو ایکسرسائز رہ گئے ہیں اس کو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے نا وہ قصص النبیین کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. 1 منٹ میں اس کو شیئر کروں، 2 منٹ ہو گئے. پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے پڑھیے. بسم اللہ، سب پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر رب یسر رب ولا یسر تعسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما. 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 رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي ويسر صدري لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. چلیے اس کے بعد سفینۃ نوح. سفینۃ، سفینۃ کا مطلب ہوتا ہے کشتی. ٹھیک ہے، اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہے سفن.
کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سفون. تو سفینتن کشتی جمع سفون. سفینت نوح علیہ السلام کی کشتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد، بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی سیکنڈ پارٹ جو ہے نا اس میں آدم علیہ السلام کے بعد کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے لوگ جو ہے بت پرستی شروع کیا لوگوں نے، اس کو بیان کریں گے. بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی ذریت آدم، اللہ تعالیٰ نے برکت دی. بارکہ کا مطلب برکت دیا. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی. فی ذریت آدم، ذریتن کہتے ہیں جنریشن کو، نسل کو. آدم علیہ السلام کی جنریشن میں، آدم علیہ السلام کی نسل میں. تو فی بارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی فی ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل میں. فکان فیہا، چنانچہ اس میں رجال کثیر، بہت سے مرد تھے. فکان فیہا، چنانچہ اس میں رجال کثیر، بہت سے کیا تھے؟ مرد تھے. رجال رجل کی جمع ہے. فکان فیہا، چنانچہ اس میں رجال کثیر، بہت سے مرد تھے. ونساء، اور عورتیں تھیں. فکان فیہا، چنانچہ اس میں رجال کثیر، بہت سے مرد تھے. ونساء، اور عورتیں تھیں. وانتشرت ذریت آدم، وانتشرت ذریت آدم. نساؤن آپ جانتے ہیں امراتن کی جمع ہے نساؤن، عورتیں. وانتشرت، انتشر ینتشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا. تو وانتشرت ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل پھیل گئی. وکثرت، اور بہت زیادہ ہو گئی، یعنی پھیلنے لگی اور زیادہ بھی ہو گئی. فلو رجع آدم، اگر آدم علیہ السلام لوٹ آئے. فلو رجع، رجع کا مطلب لوٹنا. آدم علیہ السلام لوٹ آئے. ورأى اولاد، اور اپنی اولاد کو دیکھ لے. لما عرفت، وہ پہچان نہ پائیں. یعنی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو بالفرض اگر اللہ تعالیٰ واپس کرے اور وہ اپنی اولاد کو دیکھے تو پہچان نہ سکیں. تو فلو رجع آدم، اگر آدم علیہ السلام لوٹ آئے اور اپنی اولاد کو دیکھے تو وہ پہچان نہ سکے. ولو قیل لہ، اور اگر ان سے کہا جائے. ولو قیل لہ، قیل لہ کا مطلب کہا جائے. ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ هذه ذریتک، یہ آپ کی نسل ہے، یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کی نسل ہے. یا آدم، اے آدم. تو لتعجب کثیرا، تو بہت زیادہ کیا ہوتے؟ تعجب کرتے. لتعجب کثیرا، وہ بہت زیادہ کیا کرتے؟ تعجب کرتے. وقال، اور کہتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہؤلاء کلہم، یہ سب کے سب. ہؤلاء، یہ کلہم سب کے سب. اولادی، میرے اولاد ہیں. ہذہ کلھا ذریتی، یہ سب کے سب میری نسل ہیں. چلیے اس کا ترجمہ کیجئے عامر بھائی. سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی. بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی، کشتی، سفینۃ آدم، نوح علیہ السلام کی کشتی. بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی ذریت آدم فکان فیہا رجال کثیر ونساء. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جنریشن میں برکت دی. فکان فیہا رجال کثیر ونساء، اور بہت سارے مرد اور عورت، جن میں بہت سارے مرد اور عورت تھے. وانتشرت ذریت آدم فکثرت، اور آدم علیہ السلام کی جنریشن پھیل گئی. جی وکثرت، اور بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی. اور بڑھ گئی. فلو رجع آدم ورأى اولاده لما عرف، اگر آدم علیہ السلام لوٹ آئے اور اپنے اولاد کو دیکھے تو پہچان نہ پائیں. ولو جی قیل له، اور اگر ان سے کہا جائے هذه ذریتک یا آدم فتعجب کثیرا، کہ اے آدم علیہ السلام یہ
آپ کی جنریشن ہے تو وہ بہت تعجب تو ان کو بہت تعجب ہوگا. وقال اور وہ کہیں گے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے. ہؤلاء کلہم اولادی یہ سب میری اولاد ہیں. ہذہ کلھا ذریتی یہ سب میری جنریشن ہے. جی عمیر بھائی اب آپ پڑھیے. سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی، بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی ذریت آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسلوں میں برکت دی. فکان فیہا رجال کثیر ونساء، چنانچہ اس میں بہت سارے آدمی تھے اور عورتیں. وانتشرت ذریت آدم وکثرت، اور آدم علیہ السلام کی نسل بہت پھیل گئی. فلو رجع آدم ورأى اولاده لما عرف، اگر آدم علیہ السلام لوٹ گئے اور انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو وہ نہیں پہچانیں گے. ولو قیل له هذه ذریتک یا آدم لتعجب کثیرا، جی اور اگر ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کی نسل ہے اے آدم، اور اگر ان سے کہا جائے کہ اگر یہ آپ کی نسل ہے اے آدم تو وہ بہت تعجب کریں گے. وقال اور کہیں گے سبحان اللہ ہؤلاء کلہم اولادی یہ سب میری اولاد ہے. ہذہ کلھا ذریتی یہ سب میری نسل ہے. جی ٹھیک ہے. جی عبدالغنی بھائی آپ ترجمہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی. بعد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی ذریت آدم فکان فیہا رجال کثیر ونساء، برکت اور بارک اللہ فی برکت دی اللہ نے ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل میں. فکان فیہا رجال کثیر ونساء، چنانچہ اس میں بہت سے مرد اور عورتیں تھیں. وانتشرت ذریت آدم وکثرت، اور آدم علیہ السلام کی نسل پھیل گئی اور زیادہ ہو گئی. فلو رجع آدم ورأى اولاده لما عرف، اور اگر آدم علیہ السلام لوٹ آئے اور اپنی اولاد کو دیکھے تو پہچان نہ سکے. وَلَوْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ لَتَعَجَّبَ كَثِيرًا، اور ان سے کہا جائے کہ اور یہ آپ اے آدم، اور ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کی نسل ہے تو وہ تعجب کرتے. اور وقال اور کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے. ہؤلاء کلہم اولادی یہ سب میری اولاد ہے. ہذہ کلھا ذریتی یہ سب کے سب میری نسل ہے. جی شیخ عمران بھائی. سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی. بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد. بارک اللہ فی ذریت آدم فکان فیہا، اللہ نے برکت دی ان کی نسل میں آدم علیہ السلام. فیہا رجال کثیر ونساء، اور مرد اور عورتیں زیادہ تھی. وانتشرت ذریت آدم وکثرت، اور پھیل گئی ان کی نسل آدم علیہ السلام اور زیادہ. فلو رجع آدم وراء اولاده لما عرف، اور جب لوٹ آئے آدم اور دیکھا کہ ان کی اولاد تو پہچان نہ سکے. ولو قیل له، اور یہ اور اگر هذه ذریت، اور ان کی نسل اے آدم لتعجب کا کثیرن، اور اگر ان تعجب سے ہے کہا جائے زیادہ کہ ہے. آپ کی نسل ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کی نسل ہے اے آدم، اور یہ کی نسل ہے
یا آدم اور تعجب سے تو وہ بہت تعجب کریں گے. اور تعجب کریں گے. وقال اور فرمایا سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے. ہؤلاء کلہم اولادی یہ سب تمہاری اولاد ہے. ہذہ یہ سب میری اولاد ہے. ہذہ کلھا ذریتی یہ تمہاری یہ یہ سب سب میری تمہاری اولاد ہے. میری میری اولاد. میری نسل ہے اولاد. جی. وهذه كلها ذریتی اور یہ سب میری نسل ہے. جی چلیے طلحہ بھائی اب آپ ترجمہ کیجیے. طلحہ بھائی ہیں کیا؟ چلیے یہ ہم نے آج قصص النبیین کا دوسرا پارٹ ہم نے شروع کر دیا ہے. پہلا آپ لوگوں نے پڑھ لیا, اس کا ریویژن جو ہے بہت حد تک ہم لوگوں نے کور کر لیا تھا. جو ریویژن رہ گیا وہ آپ اس کو پڑھتے رہیے گا. جب ایگزام قریب ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے اس کا ریویژن کر لیں گے, لیکن آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیے گا. اب اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. قصص النبیین کا دوسرا پارٹ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. کل سے انشاءاللہ وکانت لذریتی آدم سے آگے تک پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. کل کلاس ہوئی تھی کیا حضرت؟ نہیں کل کلاس نہیں ہو پائی تھی. جی میں ڈاکٹر کے یہاں تھا تو جوائن نہیں کر پایا. اچھا. سر میں بھی گاؤں میں آیا ہوں نا, نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو رہتا ہے. ابھی دیوالی کی چھٹی پہ گاؤں آیا ہوں. چلیے ڈاکٹر تو کے اس کو پاس تھا میں دیکھ لیجیے. تو اس لیے میں جوائن نہیں کر سکا ہاں تھا. بتایا تھا مجھے, طلحہ بھائی نے بتایا تھا مجھے. چلیے ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کر لیجیے گا, پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. عبد الغنی بھائی, یہ قصص النبیین کا سیکنڈ پی ڈی ایف گروپ میں ڈال دینا. جی جی ٹھیک ہے.